نہیں نہیں نہیں، جلسوں کا حال کیا ہو گیا ہے؟ ہماری بہن جلسے میں آتی ہے لیکن دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہونا، دوسروں کے ساتھ خلط ملت کا اندیشہ، دوسروں کے ساتھ مل جل کے باتیں کرنا، کبھی ماموں کے لڑکے ساتھ، خالہ کے لڑکے کے ساتھ، پھوپھا کے لڑکے کے ساتھ، یہ ساری باتیں جلسوں میں ہوتی ہے، اس لیے سنیوں کے جلسے بدنام ہو گئے ہیں۔ اب ضروری ہے جلسہ ہو تو فقط اس طریقے سے ہو کہ جلسہ میں مرد لوگ آئے، مسائل پہ گفتگو ہو، عورتوں کے الگ جلسے کا اہتمام ہو، مرد لوگ سیکھ کے جائیں۔ آپ آئے ہیں، آئے یہاں بیٹھے، جو مولانا صاحب بات بتائیں گے وہ سن کے جائے، سمجھ کے جائے، جا کے اپنی بیوی کو بتائے، بیٹی کو بتانے کے لائق ہو بیٹی کو بھی بتائے، وہ اگر بیٹی کو بتانے کے لائق نہیں ہے تو بیوی کو بتائے، بیوی کو کہے آپ اپنی بیٹی کو بتا دو، وہ اپنی بیٹی کو بتائے گی۔ یہاں آنے کے بعد آپ سیکھ کے جائے، اپنی بہن بیٹیوں کو بتائے، تاکہ ہماری بیٹیوں کا تقدس بھی بتا رہے، جلسہ بھی ہو جائے، سماج میں بیداری بھی پیدا ہو۔ ورنہ یاد رہے، اور میری بیٹیوں سنو، یہ سرکار کی آمد کی محفل ہے، تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارا حال کیا تھا؟ تم جلسے میں آ کر اگر دین نہیں سیکھتی ہو، گویا کہ تم مصطفیٰ جان رحمت پہ ظلم کر رہی ہو۔ تمہارا حال کیا تھا؟ کیا تم نے تاریخ نہیں پڑھی؟ یہی بچیاں تھی، پیدا ہونے کے بعد انہیں زندہ درگور کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی، زندہ مارنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی، ایک باپ بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھتا، اپنی بیوی کو بہت مارتا، اپنی بیوی کو بہت گالیاں دیتا، اپنی بیوی کو بہت ستاتا، اس کے بعد بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے قبرستان لے کے جاتا، بیٹی کے اوپر مٹی ڈال دیتا، بیٹی کو قبر کھود کے کاٹ کے چلا آتا۔ ایک بیٹی کا یہ حال تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی ہے، بیٹیوں کا مقام بتایا ہے، بیٹیوں کی شان بتائی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ ہے، پرفتندار ہے، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ خطاب فرماتے ہیں، اے لوگو تم بیٹیوں کو کیوں زندہ درگور کر رہے ہو؟ بیٹیوں کو کیوں مار رہے ہو؟ بیٹیوں کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے جس گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ رب العزت ایک رحمت کا نزول فرماتا ہے، لیکن جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس میں ایک نہیں بلکہ 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اے لوگو کیا تم جانتے نہیں بیٹی رب کی رحمت ہے، جب تک تمہارے گھر میں رہے گی تب تک رب کی رحمت ہے، کسی کے گھر میں چلی جائے گی، کسی کی بیوی بن جائے گی اس کے لیے رحمت ہو جائے گی، کسی کی ماں بن جائے گی اس کے لیے رحمت ہو جائے گی۔ اے لوگو تم بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو۔ مصطفیٰ نے خطاب فرمایا، لوگوں نے زندہ درگور کرنا چھوڑ دیا۔ مصطفیٰ خطاب فرماتے ہیں، اے لوگو سنو، جس کے گھر میں بیٹی ہوگی، اگر 3 بیٹی ہے، باپ پرورش کرے، شادی دلا دے، تو کل قیامت کے دن اسے میں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ جس کے گھر میں 3 بیٹی ہو، باپ شادی دلائے، آپ جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن جس کے گھر میں 2 بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، جس کے گھر میں 2 بیٹی ہو، باپ پرورش کرے، شادی دلا دے، تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، اسے بھی کل قیامت کے دن میں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ تو بتائے، جس کے گھر میں 3 بیٹی ہو اسے آپ جنت میں لے کے جائیں گے، جس کے گھر میں 2 بیٹی ہو اسے آپ جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن جس کے گھر میں 1 بیٹی ہو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، جس کے گھر میں 1 بیٹی ہو، باپ پرورش کرے، شادی دلائے، کل قیامت کے دن اسے بھی میں محمد رسول اللہ اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اور 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے اس طرح فرمایا، اے لوگوں سنو، اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی دلائے، تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، رب کی رضا کے لیے یہ کام کرے، تو یہ میری دونوں انگلیاں جس طریقے سے ہیں اسی طریقے سے وہ آدمی کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں رہے گا، جنت میں میری صحبت اسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، علامہ مفتی امیر الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھر میری بیٹیوں، مصطفیٰ نے تمہیں زمین سے اٹھا کے آسمان کی عزت پہ بٹھا دیا، تمہیں تو کوئی پوچھتا تک نہیں تھا، تمہارا نام لینا لوگ گوارا نہیں کرتے۔ اگر کوئی شوہر سنتا میری بیوی کی بیٹی ہوئی ہے تو وہ دور سے پیغام پہنچاتا، اس میری بیوی کو گھر سے نکل جانے بولنا، وہ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھے بغیر طلاق دے دیتا، اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھے بغیر اپنی بیوی کو گالیاں بکتا تھا۔ مصطفیٰ نے تیری عزت بچائی، مصطفیٰ نے تیری لاج بچائی۔ پھر تم نے کیا کیا شریعت کے لیے؟ تم نے مصطفیٰ کے لیے کیا کیا؟ تم نے میرے آقا کے لیے کیا کیا؟ تم نے فاطمہ کے لیے کیا کیا؟ کیا تمہیں لگتا ہے تم نے اسی طریقے سے عیاشی میں زندگی
ہوگی. میرے بابا کی امت ہو, میرے بابا کی امت کی کنیزوں سنو سنو سنو, تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے میرے بابا کے صدقے میں عزتیں بخشی تھی. تم نے میرے بابا کے دین کے لیے کیا کیا, بابا کی شریعت کے لیے کیا کیا. اس لیے میری ماں اور بہنوں اپنی عزت کا خیال کرو. مصطفیٰ نہ آتے تو تمہیں کچھ بھی نہ ملتا. مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کے صدقے میں تمہیں یہ مقام و مرتبہ ملا ہے. جن بچیوں کو لوگ دفن کرتے تھے, اب صحابہ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آتے جھک گئے. یا رسول اللہ, کل تک ہم اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے, لیکن